پارٹی پہ کون قبضہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ نہیں بتا سکتا ہوں. کیوں؟ جس دن میں نے یہ بتا دیا نا خان صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو خان صاحب تو ویسے ہی ناراض ہیں آپ سے. نہیں، یہ ایسی ناراضگی ہے کہ میرا ورکر بھی شاید خفا ہو جائے کہ یہ بات میڈیا پہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا. پارٹی کا ورکر جو ہیں اس کی ناراضگی مجھے قطعاً جو ہے میں ان کو یعنی ناراض نہیں کر سکتا ہوں. قبضہ گروپ کون ہے؟ نہیں مطلب یہ قبضہ گروپ ہے. اللہ حاضر و ناظر ہیں کہ قبضہ گروپ وہ گروپ ہیں جن کی ذیلی یعنی بنیادی ترجیح ہیں پارٹی کے معاملات پہ بلا شرکت غیر قابض ہو جانا پہلی، اور شاید دوسری ترجیح پھر ہوگی کہ خان کو رہا کرانا ہے. تو اس وقت پرائرٹی جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ خان کو بھی دیکھیے اگر خان ترجیح ہوتی تو 1 سال ہو گیا اس سے زیادہ ہم ایوانوں میں آئے ہوئے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی اور پورے قوم کی ہمدردیاں خان کے ساتھ ہیں. تو ہم ہر محاذ پہ ہمیں منہ کی کہانی کیوں پڑی ہے؟ کوئی ایک وجہ تو بتا دینا. نہ ہم عدالت میں کامیاب ہو سکے، نہ ہم سیاست میں کامیاب ہو سکے، پارلیمان میں ہم اپنے ایمنیت کو نہ بچا سکے. 26ویں آئینی ترمیم اور جو بھی ترمیم ہوئی وہ یک کے بعد دیگر ہوتی گئی. بڑا بتایا گیا پارٹی کو کہ سارے ایمنیز جو ہیں وہ محفوظ ہیں، کچھ باہر گئے ہوئے ہیں. اچانک جناب 11 لوگ ہم سے چلے گئے. یہ ناکامیاں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے جو ہیں آپ نے ورکر کو بتانا ہے نا. لاشیں تو ورکر کی گر رہی ہیں، کسی لیڈر کی گھر میں تو لاش نہیں گئی ہے. گاڑیاں آج بھی بند ہیں، جیلوں میں آج ورکر پابند سلاسل ہیں. تو لہٰذا جو لوگ اس پارٹی کو اٹھانے میں یا اس کا پرچم یا علم بلند رکھنے میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا کوئی خیال رکھا گیا؟ آپ یہ بھی دیکھیں نا، گزشتہ 2013، 18 اور 24 وہی چہرے ہیں جو باہر سیاسی لینڈسکیپ پہ نظر آ رہے ہیں. کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، خصوصاً اس برے دور میں. یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور ریزرو سیٹوں پہ ان کا حق نہیں بنتا تھا. ریزرو سیٹوں پہ آپ کو آبجیکشن ہے؟ میرا دیکھیے قوم جن لوگوں کو ریزرو سیٹیں ملیں اس پہ آبجیکشن ہے آپ کو؟ کون ہے پارٹی بتا دے نا ورکر کو کہ کن کو یہ بنا رہے ہیں سینیٹر اور کن کو بنا رہے ہیں یہ ریزرو سیٹوں پہ میں نے، اور کیوں بنا رہے ہیں. یہ تو ان کو بتانا پڑے گا نا. کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب جب پارٹی کا پہ حق ورکر کا ہے نا. نہیں آپ بتائیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا. Who is calling the shots? وہی قبضہ گروپ. And عمران خان is not calling the shots? عمران خان کو جب وہ شاٹ کھیل لیتا ہے نا تو بڑے ہی طریقے سے جو ہیں خان صاحب کو وہی کسر پسر کھانا پوسیوں غیبتوں ان کے ذریعے اپنی فیصلے لینے پہ جو ہیں وہ مجبور کیا جاتا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ میرٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی رسائی نہیں ہے انفارمیشن تک، اپنے ورکرز تک. آپ کتنی دفعہ مل چکے ہیں؟ میں تو 1.5 سالوں میں تقریباً کوئی میرا خیال ہے 120 125 دفعہ تو ملا ہوں. تو پھر 120 125 دفعہ ملنے کے بعد آپ نے حقیقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی جاتی، تو آپ نے حقیقت بتائی انہیں؟ سینٹ پہ بتائے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں وہاں ہمارے جیل کے اندر. آپ کبھی اس سے پوچھیں نا، یہ جو ہمارے فاٹا کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، جن کا نام بھی ہے سینٹ کی لسٹ میں، ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور تھے قادری صاحب، ان سے پوچھیں نا ان کے کہ کیا یہ معاملات، کیونکہ یہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. ایک پی ٹی آئی کا ایک فائر برانڈ ہیں، بہت ہی اچھا بولتے ہیں. ابھی انہوں نے میرے خیال ہے کے پی میں اس کو سیکٹری انفارمیشن بھی بنا دیا ہے. خرم دلشان اس کا نام ہے. تو خان نے سینٹ کی نامزدگیوں کے وقت میری رائے مانگی تو اس رائے میں میں نے خرم دلشان کا نام دیا. میں نے کہا جی کہ بڑی قربانیاں ہیں. خان نے اگری کیا، اس کا نام چلا گیا. وہ ورکر ہیں، مار کھانے والا ورکر ہیں. اور 2 ماہ کے اندر اندر وہی لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ 5-6 ترجیح لسٹ میں کسی اور کا نام آئے، وہ سب میرے خلاف ہو گئے کہ وہ خرم ذیشان کہاں سے آ گیا، اور خرم ذیشان پہ ڈراپ ہو گیا.
کیونکہ کوئی اور جو ہیں جو پیسے والے لوگ تھے ان کو جو ہیں معزز سمجھ کے اس کی تلفی کی گئی. گرچہ آج بھی اسی پیسے والے لوگ سے کیا مراد؟ مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں نا ہمارے پارٹیوں میں خصوصاً سینٹ میں کون سا ریڈی پہ پل بیچنے والا جو ہے وہ آ جاتا ہے. سارے جو آ جاتے ہیں وہ مطلب پارٹی میں عزت بھی ہر پارٹی میں عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اتنا معزز ہوتا ہے. تو یہ مطلب کہ ابھی آپ مجھے ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی دیں کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں کہ نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں اور لیکن آپ کاغذی طور پہ نہیں ہیں. نہیں کاغذی طور پہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا. مجھے نکالے جانے کا کوئی نوٹیفیکیشن مجھے بھیجا ہی نہیں گیا ہے. اچھا. نمبر 1 یعنی اور نہ مجھے سنا گیا ہے. اچھا. فیصلے سے پہلے کسی نے مجھے سنا ہے. مطلب یہ مذاق ہے. نکال دیا اندر واپس لے لیا پھر نکال دیا پھر واپس لے لیا. وہ جو 2 دفعہ پہلے نکالا تھا وہ کیوں نکالا تھا اس کی بھی مطلب ہے کوئی. لہٰذا یہ اس لیے میں بڑا لائٹ لے رہا ہوں. ہاں البتہ اس دفعہ اگر کوئی دیکھیں نکالا تو اس دن کسی نے بات کی پارٹی احتجاج کا اعلان کر چکی ہے عید کے بعد اور گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ میری بڑی محبت ہے اور ان کی بھی مجھ سے بڑی ہی ایک جو ہے ان کی قبولیت ہے ان کے پاس. تو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میں چونکہ ہمارے دوست خالد خورشید صاحب تو جو ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں. 34 سال تو ایک انتہائی ایک ظالمانہ فیصلے کے ذریعے ان کو سزا سنائی گئی ہے. تو پارٹی کی کمپین وہاں کون کرے گا؟ یہاں اگر کمپین جو احتجاج کرنا ہے علی امین خان کا جو اشر نشر اپنی لوگوں کے ہاتھ ہو رہا ہے وہ احتجاج کون کرے گا؟ دوربین سے کوئی جا کے دیکھ لیں کہ کوئی نظر آتا ہے جو اس میدان کارزار میں کود پڑے. میرا حشر دیکھ کے میں نے کیا کیا تھا 8 فروری تک پارٹی کے لیے جلسے جلوس کنونشن کیے مارکائی اور جب ہو گیا تو پھر میرے ساتھ یہ Why is there so much of insecurity because of you within the party? آپ کو علم ہوگا. مجھے کیسے علم ہوگا؟ میں تو I'm not a politician. نہیں آپ کو علم نہیں ہے. نہیں مجھے نہیں پتا آپ بتائیں. نہیں آپ جو مجھے پتا ہے وہ ڈفرینٹ ہو آپ سکتا کے ہے. اور بہت سارے چینل مجھے بلانے کے لیے ہر وقت کیا ضرورت ہوتی ہے میری فالوئنگ ہے نا کہ نہیں نظر آپ کو نہیں آئی ہے. نہیں بالکل ہے فالوئنگ ہے نا. ہے. اور فالوئنگ کے علاوہ پاکستان کے عوام میں ایک قبولیت ہے ایک محبت ہے ان کی اور یہی چیز جو ہے یہاں مجھے اس نے سیاست میں بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہے. مجھ سے انسیکیورٹی کی وجہ ورکرز میں عوام میں میری قبولیت ہے اور یہ میری کوئی ذاتی یہ نہیں تھی کیونکہ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی. میں خان کا سپاہی تھا ہوں اور رہوں گا. میں ان لوگوں کے ساتھ تو 2 ہاتھ کرنے کو تیار ہوں جو میرے ساتھ ابھی تک مجھے نقصان دے رہے ہیں اور کل کے آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی کل کے بھی نہیں آئے ہیں تو میں نے بھی ان کا لحاظ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر وہ کل کے آنا چاہتے ہیں تو کیا ہی مزہ آ جائے تاکہ میں وہ ساری چیزیں جو میرے دل پہ ہیں وہ بتا سکوں کہ ان لوگوں کی اور میرے بیچ کیا مسئلے مسائل ہیں. لیکن خان کا بیانیہ خان کی ذات اور خان کی پارٹی جو ہیں وہ مجھے اخیر تک اپنے دل کے نہا خانوں میں اس کو محفوظ رکھوں گا. یہ مسئلہ سارا یہاں سے تو نہیں شروع ہوا تھا کہ آپ نے اناؤنسمنٹ کیا تھا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پلیز کریکٹ می. یہ مسئلہ سارا یہاں سے تو نہیں شروع ہوا تھا جو آپ کو جو ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے ود ان دا پارٹی کہ آپ نے بیرسٹر گوہر کو اناؤنس کیا تھا اس کی اناؤنسمنٹ کی؟ بالکل بنیادی طور پہ میرے خلاف سرکاری طور پہ یا آفیشلی میرے خلاف کمپین میرے پی ٹی آئی کے اپنے چینلز پہ اور پلیٹ فارم پہ میرے خلاف اس رات سے شروع ہوئی جس رات میں نے بیرسٹر گوہر صاحب کے نام کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ خان نے اس کو انٹرا پارٹی الیکشن میں اپنا امیدوار. آپ کو خان صاحب نے خود کہا تھا؟ جی میٹنگ تھی نا. حامد خان صاحب تھے بیرسٹر گوہر صاحب تھے میں تھا شعیب شاہین صاحب تھے عمیر نیازی صاحب تھے. ان لوگوں کے مشورے سے انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو جو ہے نامزد کیا.
بٹ خان کی اور خان نے پھر کہا نوٹ تھی، کنسنٹ تھی. کنسرن نہیں تھی. خان نے خود بیرسٹر غور صاحب کو کہا، جبکہ اسی ان 6 میں سے ایک 2 حضرات کی بڑی کوشش تھی کہ یہ فیصلہ مؤخر ہو جائے، 2 دن بعد ہو جائے، لیکن خان نے اچانک ہی فیصلہ کر دیا اور پھر ہمیں کہا کہ آپ اناؤنس کر دیں، لیکن آپ نے بیرسٹر غور صاحب کا نام جو ہے وہ کل 11 بجے علی ظفر صاحب اور آپ نے اناؤنس کرنے ہیں. اور آج صرف اتنا کہنا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن میں ہوں گے اور اس میں کوئی خان کی فیملی کا کوئی فرد کنٹیسٹ نہیں کرے گا، اور اگلے دن 11 بجے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. تو میں نے ابھی اسی ہدایت پہ میں نے عمل کرتے ہوئے یہ بات جب باہر کی تو میڈیا پہ ایک طوفان آ گیا. پی ٹی آئی آفیشل سے جو ہے ٹویٹ آ گئی کہ جی یہ جو بات کی ہے مروت صاحب نے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے. تو میں نے جواب دیا اس ٹویٹ کا، آج بھی موجود ہے. میں نے کہا کہ چیئرمین اندر ہے، وائس چیئرمین اندر ہے، پریزیڈنٹ اندر ہے، اور اس وقت میں سینئر نائب صدر تھا، یعنی سینئر موسٹ آفیشل تھا. میں نے کہا وہ ٹویٹر پہ بیٹھے آپریٹر کی بات درست ہو سکتی ہے اور میری غلط ہو سکتی ہے. پھر وہ ساری رات اور اگلے دن تک کمپین ہوتی رہی کہ یہ فیصلہ ریورس کرایا جا سکے. اور ساری رات کو پھر شاید مجھے کہیں یہ شک ہوا کہ چونکہ نام غور صاحب کا میں نے نہیں بتایا تھا، تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ شاید اگلے دن کسی اور کا نام آ جائے گا. تو خان صاحب پہ پریویل کر کے تو پھر رات کو 11 بجے ہی جو فیصلہ ہم نے کل سنانا تھا وہ رات کے 11 بجے میں نے بادامی صاحب کے شو میں ہی بیرسٹر غور صاحب کا نام اناؤنس کر دیا.